بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ کچھ ہی دن ہوئے ڈاکٹر عامر لیاقت مرحوم کا انتقال ہوا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ان کی انسانی لغزشیں کوتاہیوں کو معاف فرمائے اور آخرت میں ان کے ساتھ بہتری کا معاملہ فرمائے، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ درجات نصیب فرمائے، آمین۔ میں نے بھی ان کی وفات پر ایک ویلاگ ریکارڈ کرایا اور اس کو ہزاروں لوگوں نے دیکھا، اور دوسرے کچھ احباب نے بھی ویلاگ ریکارڈ کرائے۔ میری ویلاگ پہ بھی لوگوں نے کامنٹ کیے۔ ایک دوست ہیں، انہوں نے ایک یوٹیوب کا کلپ شیئر کیا جو کہ توصیف الرحمن راشدی صاحب کا تھا، جس میں انہوں نے ڈاکٹر عامر لیاقت کے انتقال پر وہ کلپ جاری کیا، اور اس کا لب لباب یہ تھا کہ وہ مشرک تھا اور مشرک کے لیے دعائے مغفرت کرنا جائز نہیں ہے۔ میری راشدی صاحب سے گزارش ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے اور کلمہ خیر منہ سے نکالتے، اور اس موقع پر اگر کلمہ خیر منہ سے نہیں نکال سکتے تھے تو کم از کم خاموش رہتے، اور اس طرح منافرت کو، نفرتوں کو ہوا نہ دیتے اور کسی کی تکفیر نہیں کرتے۔ اس کے بعد میں علامہ ابتسام الہی دامت برکاتہ ان کا بھی کلپ سن رہا تھا، وہ ایک توحید پر بات کر رہے تھے اسی حوالے سے۔ انہوں نے ڈاکٹر صاحب کے بھی ذکر کیا، لیکن اس کو مرحوم یا ان کے لیے دعائے مغفرت بھی نہیں کی۔ بہرحال وہ راشدی صاحب سے تو بہتر تھے، کم از کم انہوں نے تکفیر تو نہیں کی۔ اس کے بعد قاری خلیل الرحمن صاحب دامت برکاتہ جو اہل حدیث عالم ہیں، ان کی گفتگو بھی میں نے سنی۔ ماشاءاللہ بڑی مدلل اور بیلنس انہوں نے گفتگو کی، انہوں نے ان کے لیے کلمہ خیر کہا۔ تو ہمیں اسی طریقے سے جب کوئی بندہ اس دنیا سے چلا جائے تو اگر ہم اور کچھ نہیں کہہ سکتے تو کم از کم اتنا ہی کہہ دیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور اللہ کی طرف بندہ واپس چلا گیا۔ اس کے بعد اس کے لیے کچھ ایسے کلمات کہنا وہ مناسب نہیں ہے۔ اب جس طرح راشدی صاحب کی اسپیچ میں وہ حوالہ دیا انہیں کہ بھی علی کا بھیجا ہوا ہے، تو میں جو ہے انہوں نے یہ کہا کہ علی یعنی علی نے علی کو بھیجا ہے۔ تو عامر لیاقت نے جو بات کہا، اور میں جانتا ہوں عامر لیاقت مطلب انسانی غلطیاں کوتاہیاں، اور ایک فرقے میں جب بندہ رہتا ہے تو اس کا رجحان اس کی طرف ہوتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انہوں نے علی کو خدا سے ملایا ہے۔ وہاں پر علی کا مطلب العلی ہے جو کہ اللہ کی ذات ہے، اور العلی نے علی کو بھیجا ہے، مطلب انہوں نے اس حوالے سے بات کی، اور میں ان کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دوں گا کہ انہوں نے اسی حوالے سے بات کی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے جو ہے عامر لیاقت نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں ایک کتاب بھی لکھی، ماشاءاللہ بڑی اچھی کتاب ہے، میں تو سب کو کہوں گا پڑھیں، اور اس کے اقتباسات میں نے پڑھے ہیں، ابھی کتاب میں نے منگوائی ہے انشاءاللہ۔ تو اور وہ مطلب ان کے اندر تھوڑا سا اگر کسی کے ساتھ کچھ اختلاف کیا جا سکتا ہے تو معاملہ استعانت پہ اختلاف کیا جا سکتا ہے، اور وہ ہر کسی کے اندر ہے، ہر کسی فرقے کے اندر ہے۔ مصنف ابی شیبہ میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہے کہ خوارج کے پیچھے نماز پڑھ لیا کرتے تھے، اور خوارج وہ ہیں کہ جو کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو کافر کہہ رہے ہیں، اور جب بندہ کسی کو کافر کہتا ہے اور اگر وہ کافر نہیں ہے تو وہ کفر اس کی طرف واپس لوٹ کر آتا تھا، لیکن عبداللہ بن عمر ان کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے اور کہتے تھے کہ صرف ان کو تعویل کی غلطی لگی ہے۔ جب تک کوئی شخص اپنے آپ کو کھلے عام کافر نہیں کہتا تو اور ببانگ دہل اس کا اعلان نہیں کرتا، اللہ کے رسول قرآن اور آخرت کا انکار نہ کر دے، اس وقت تک اس کی تعویل کی غلطی کو غلطی سمجھیں گے اور اس کی اصلاح کی کوشش کرتے رہیں گے۔ کہ ایک اور حدیث میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ جو کہ مشکوٰۃ المصابیح میں بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت والے چیپٹر میں آپ کو مل جائے گی، اور بخاری اور مسلم میں بھی وہ حدیث ہے کہ ایک شخص جو ہے بنی اسرائیل میں بہت ہی گناہ گار تھا۔ جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو اس نے اپنے بیٹوں کو بلایا اور پوچھا تمہارا میرے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو وہ کہتے ہیں آپ بہت اچھے باپ ہیں۔ تو اس نے کہا نہیں، میں نے دنیا میں کوئی بھی نیکی کا کام نہیں کیا، میں بہت گناہ گار ہوں، اور
اب جب میں مر جاؤں تو پھر تم کیا کرنا کہ مجھے جلا ڈالنا اور میری ہڈیوں کا سرما بنا دینا، ان کو پیس دینا اور ان کو ہوا میں بکھیر دینا۔ مختلف احادیث میں مختلف الفاظ آئے ہیں، میں ان کو پیرافریز کر رہا ہوں۔ اللہ کی قسم اگر میرے رب نے مجھے پکڑ لیا تو وہ مجھے میرے اعمال کی سبب بہت ہی عذاب دے گا۔ تو جب وہ مر گیا تو اس کے بیٹوں نے اس کے ساتھ ویسے ہی معاملہ کیا، اس کی لاش کو جلایا، اس کی لاش کے ٹکڑے جو راکھ تھی اس کو بالکل پیس کر کے ہواؤں میں بکھیر دیا۔ تو جب اللہ سبحانہ و تعالی نے زمین کو حکم دیا کہ جہاں جہاں اس کے جسم کا ذرہ ہے اسے اکٹھا کرو اور میرے پاس لاؤ، تو زمین نے سارے ذرے اکٹھے کیے اور وہ واپس لے آئی۔ تو وہ بندہ اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوا تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے دریافت فرمایا کہ تو نے ایسا کیوں کیا؟ کیا تجھ کو پتہ نہیں تھا کہ میں تجھے زندہ کر سکتا ہوں؟ اس نے کہا اے رب تیرے ڈر کی وجہ سے میں نے کیا، کہ مجھے تیرے سامنے کھڑے ہونے سے خوف آتا تھا، ڈر تھا، تو اس وجہ سے میں نے یہ کیا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس پر اس کی مغفرت کر دی۔ اب یہ بندہ جو ہے یہ ذہن میں رکھیں کہ اللہ کی قدرت کا انکار کر کے، اللہ کا انکار نہیں کر رہا، اللہ کو تو مان رہا ہے، لیکن اللہ کی قدرت تھی کہ بھئی جو زندہ کرتا ہے، مار کر زندہ کرنا، ہمارے ریشے ریشے ذرے ذرے کو اکٹھا کرنا، اس کا وہ انکار کر رہا ہے، وہ کھلا کفر ہے۔ لیکن اس کا یہ کفر جزوی ہے، اس کا یہ کفر جو ہے وہ کلی نہیں ہے۔ اب وہ اس جزوی کفر کو کرتا ہے، وہ ساری جزیات کو نہیں مانتا لیکن کلی طور پر اللہ کو مانتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس بات پر اس کی بخشش کر دی۔ اب جو کلی شرک کر رہے ہیں ان پر قرآن و سنت والا فتویٰ لگے گا، جو کلی شرک کر رہے ہیں، اور جو جزوی شرک کرتے ہیں، جزوی کفر کرتے ہیں، مطلب جس طرح استعانت کا وہ بات کرتے ہیں، ہم ان کی اصلاح کی کوشش کریں گے، کیونکہ اگر اصلاح کا دروازہ بند کر دیا، اصلاح کی کوشش بند کر دی تو پھر وہ اور دور چلے جائیں گے۔ اب آپ دیکھیں نا کہ ہمارے اوپر یہ جو ہمارے اوپر کیا مطلب، یہ جو لوگ جو فتوے لگاتے ہیں کہ بھئی یہ شرک کرنے والا، یہ تو کافر ہے، یہ مشرک ہے، ان کے لیے دعائیں کرنا کفر ہے، ان کی دعائیں کرنا غلط ہے، تو پھر ان لوگوں کو آپ دیکھیں ایران سے کتنے حجاج آتے ہیں، پاکستان سے اس طرح کے عقائد رکھنے والے کتنے لوگ حرمین میں آتے ہیں، ان پر پابندی لگا دی جائے کہ ان کو آنے نہ دیا جائے۔ تو میرے بھائی یہ جو خوارج ہیں جن کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ ان کے پیچھے نماز پڑھتے تھے اور کہتے تھے ان کا شرک جو ہے وہ کلی نہیں ہے، تو اس کے بارے میں یہ جو ہمارے اہل حدیث علماء ہیں انہی کے امام ابن تیمیہ نے منہاج السنہ میں ان کو اہل بدعت لکھا ہے، کافر نہیں لکھا۔ یہ تو 14ویں 15ویں صدی کے بعد جو ہے ہمارے اندر یہ خرافات آ گئیں کہ ہم نے ایک دوسرے کی تکفیر کر دی ہے۔ تو میرے بھائی جو ضروریات دین ہیں ان سے انکار کرے وہ کافر ہے۔ ایک بندہ ہے وہ خود نماز نہیں پڑھتا لیکن نماز کا انکار ہی نہیں ہے، وہ کہتا نماز پڑھنا چاہیے لیکن میں نماز نہیں پڑھتا، تو وہ کافر نہیں ہے۔ حالانکہ ہمارے کئی امام جو ہیں وہ تو، اور قرآن پاک میں بھی جس طرح ہے اسلام میں کہ بھی جو ہے نماز جو ہے فرق کرنے والی ہے، مومن اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی نماز ہے، لیکن ہم جو ہے اس پر کوئی کفر کا فتویٰ نہیں لگائیں گے کہ جو نماز کو نہیں پڑھا، لیکن اگر جو نماز کا انکار کر رہا ہے تو وہ کافر ہے۔ ایک بندہ ہے زکوٰۃ دیتا ہے، روزہ رکھتا ہے، حج کرتا ہے، سب چیزیں کرتا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ آخری نبی نہیں مانتا، تو وہ کافر ہے۔ جیسے قادیانی ہے، ہم قادیانیوں کو اسی وجہ سے تو کافر کہتے ہیں۔ اور ایک شخص ہے ساری عبادات کرتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بھی مانتا ہے لیکن حضرت علی کو الوہیت کا درجہ دیتا ہے، تو وہ بھی کافر ہے۔ اسی وجہ سے ہم شام کے اندر ایک فرقہ ہے جو حضرت علی کے لیے الوہیت کا درجہ دیتا ہے ان کو، تو ان کو ہم کافر کہتے ہیں۔ تو میرے بھائی یہ جو چیزیں ہیں جو بیسک ٹینٹس ہیں ان کا اگر کوئی انکار کر دے، جو بیسک پلرز ہیں، تو وہ کافر ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی اللہ رسول کے اوپر ایمان لاتا ہے اور کچھ اس کے اندر کوتاہیاں ہیں یا استعانت کو اختیار کرتا ہے تو اس پر جو ہے ہم اس کے لیے کفر کے فتوے جو ہے استعمال نہ کریں۔
اگر ہم اس کے لیے دعا نہیں کر سکتے، اس کے لیے دعائے مغفرت نہیں کر سکتے، تو کم از کم اس موقع پر خاموش رہیں، تاکہ اس کے رشتہ دار، عزیز و اقارب اور دوسرے لوگ جو ہیں ان کی دل آزاری نہ ہو، اور ان کے لیے بھی ہدایت کا دروازہ جو ہے وہ بند نہ ہو۔ کیونکہ آج ہم نے اگر کسی کو کافر کہہ دیا تو وہ تو کہے گا میں صحیح ہوں، تم مجھے کافر کیسے کرو۔ اسی طرح یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں بریلوی دیوبندیوں کو کافر کہہ رہے ہیں، دیوبندی ان کو بریلویوں کو شیطان کا لشکر کہہ رہے ہیں، اور اہل حدیث ان دونوں کو کافر کہہ رہے ہیں، اور سب مل کر کے اہل تشیع کو کافر کہہ رہے ہیں۔ تو بھائی سارے کافر ہیں تو مسلمان پھر کون ہیں؟ اگر یہ سارے ایک دوسرے کو کافر کہہ رہے ہیں تو یہ جنت جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنائی ہے، یہ جنت کس کے لیے ہے؟ اب آپ دیکھیں ایسی کرامات جو ہیں اہل تشیع میں، بریلویوں میں، دیوبندیوں میں، اہل حدیث میں بھی ہوں گی، کہ جہاں پر وہ کلیم کر رہے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں آئے اور ہمیں بشارتیں دیں، اور یہ بشارتیں ہمارے لیے ہیں۔ تو اب اگر ان کو دیکھا جائے تو پھر وہ مسلمان، ان کی بات سنی جائے تو وہ مسلمان، باقی سارے۔ تو میرے بھائی سب مسلمان ہیں الحمدللہ، سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو مانتے ہیں، سب کلمہ گو ہیں، سب کی نماز ایک جیسی، سب کے نماز کے ارکان ایک جیسے۔ ہاں نماز پڑھنے کا طریقہ کسی کا مختلف، کوئی سے رفع یدین کر رہا ہے، کوئی رفع یدین نہیں کر رہا، کوئی ہاتھ کھول کے نماز پڑھ رہا ہے، کوئی ہاتھ باندھ کے نماز پڑھ رہا ہے، لیکن نماز میں سارے فرقے وہی 17 فرض کی رکعتیں پڑھتے ہیں، اور ہر طریقے جو ہے ایک رکوع کرتے ہیں، 2 سجود کرتے ہیں، تشہد میں بیٹھتے ہیں، قیام پہلے قیام ہوتا ہے، پھر رکوع ہو گیا، پھر سجدہ ہو گیا، پھر قعدہ ہو گیا، پھر سجدہ ہو گیا، پھر تشہد ہو گیا۔ یہ طریقہ یہ نہیں ہے کہ کوئی الٹی نماز شروع کر رہا ہے، سب کا نماز کا طریقہ الگ ہے، سب جو ہے نماز کے بھی قائل، روزے کے بھی قائل، حج کے بھی قائل ہیں۔ تو پھر یہ ایک دوسرے کی تکفیر ہم کیوں کرتے ہیں؟ اور خاص طور پر ایسا جب کوئی بندہ اس دنیا سے رخصت ہو جائے تو سنت طریقہ یہی ہے کہ ہم اس کو اچھے کلمات سے یاد رکھیں، مسلمان ہو، کیونکہ ہم تو مسلمان ہیں۔ اب جو کوئی کافر ہے، فرض کرو اگر کوئی کافر بھی مر گیا تو تب بھی اس کا معاملہ اللہ کے اوپر ہے۔ میں کون ہوتا ہوں بیچ میں اپنی ٹانگ اڑانے والا اور کافر کے فیصلے ابھی سے کرنے والا؟ کبھی یہ کافر تو سیدھا جہنم میں گیا، وہ ہر کسی کا اپنا عقیدہ ہے، وہ جہنم میں گیا یا نہیں گیا، بس وہ کافر مر گیا، وہ دین اسلام پہ نہیں مرا، دیٹس اٹ۔ مجھے اپنی عاقبت کی فکر کرنی چاہیے۔ وہاں اس کافر کو میں نے کتنی دعوت دی، جو نان مسلم تھا، غیر مسلم کو میں نے کتنی دعوت دی، اس کا مجھ سے پوچھا جائے گا۔ یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ میں نے جناب ممبر پر بیٹھ کر تقریریں کی ان کافروں پر، اور جو ان کے غلط عقائد تھے ان پر کفر کے فتوے لگائے گئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے بارے میں سوال نہیں پوچھا جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو بلکہ کہہ رہا ہے قرآن پاک میں کہ آپ بہترین امت ہو جو لوگوں کو دین سکھلانے کے لیے بھیجے گئے ہو، لوگوں کو اچھائیوں کی تعلیم دیتے ہو، برائیوں سے روکتے ہو۔ یہ نہیں کہا گیا کہ تم بہترین امت ہو کہ جو دوسروں پر کفر کے فتوے لگاتے ہو۔ تو میرے بھائیو دوستو، اس چیز سے ہم احتراز کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی بھی جو ہے توفیق نصیب فرمائے، اور ہم دوسروں تک بھی جو ہے یہ پیغام پہنچائیں، دین کا پیغام صحیح، اس کی جو تعلیمات ہیں اس کے ساتھ پہنچائیں، خود بھی عمل کریں، دوسروں تک بھی پہنچائیں، اور دوسروں کی تکفیر نہ کریں، آپس میں پیار محبت اپنائیں۔ کیونکہ اگر ہم پیار محبت اپنائیں گے، اگر دوسرے میں کچھ غلطیاں کوتاہیاں ہیں، اب اگر ہم اس کو پیار محبت سے سمجھائیں گے تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے دل کو نرم فرما دے گا، اور اس کے دل میں صحیح بات کو راسخ کرے گا، اور یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب رسول کا طریقہ ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔